رمضان المبارک دا 17واں روزہ ہے کافر تے مسلمانے دے درمیان مارکا یوں بنا لیے امام کائنات نے اپنے صحابہ کو تیار فرمائے جن ویلے جنگ دے آغاز دی واری آئیے آپ نے انہاں کو شوق دیوائے کیڑے لفظاں نال آپ نے 313 دی تعداد کو ذوق دیوائے کیڑے لفظاں نال آپ نے فرمایا قومو الہ جنت عرضها السماوات والارض او میرے صحابہ جنت دی طرف اٹھ کھڑے تھی وہ جندی چوڑائی زمین آسمان دے برابر ہے انہیں نے کیا تلوار چاہو میدان جہاد واسطے اٹھ کھڑے تھی وہ انہیں نے کیا اٹھو لڑو شہادت واسطے اٹھ کھڑے تھی وہ شوق نوایا میں نام ذوق نوایا میں نام کیڑی شہدہ اٹھ کھڑے تھی وہ جنت دی طرف 313 دی تعداد اسلحہ بھی پورا کوئی نہیں اگو 1000 دی تعداد اسلحہ بھی پورا نبی علیہ السلام نے فرمائے جنت دی طرف اٹھ کھڑے تھی وہ سمجھنا غور نہ لے تھوڑا جہاں غور نال سمجھ سو بات سمجھ آ وجہ پروگرام سجایا نبی کریم علیہ السلام نے جڑے ویلے جنت دا شوق دیوائے صحابہ کرام کھڑے ہوئے 313 دی تعداد جنگ بدر تھی ونا لیے صحابہ کرام دے وچوں ایک صحابی ہے جیندا نام سیدنا عمیر بن حمام ہے حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہتھیں کھجور دا گوشہ چاہتی کھڑن تا پیڑ دے دانے توڑ کے کھندے کھڑن کھجی کھندے کھڑن کھجورہ کھندے کھڑن تے آپ فرمین دے بیٹن کوئی لا جنت دی طرف بھاج کے آؤ جنت دی طرف کھڑے تھی وہ حضرت سیدنا عمیر بن حمام جیڑے ملے امام کائنات کے جنت دی بات سونی نے اپنے آپ کو مخاطب کر کے آدن عمیر اگر ایک گوشہ مقامیں پینڈ دے دانے ختم کرن دا ارادہ کریں ہو سکتے جنت جونجن واسطے دیر ہو ونجے کھجور دا گوشہ بھکا سکسی سارے دانے سٹ گجن سی ایمیں میدان مقتل تو بھاج پہ دوڑ پہ دوڑدا گئے لڑدا شہید ہو گئے امام کائنات دے سارے صحابہ کو جدہ بھی شوقات اللہ دی جنت کیڑی شہن جڑی سب تو زیادہ سونی اللہ نے بڑھائی ہے اوہ جنت جنت بڑی خوبصورت بہت زیادہ خوبصورت صحابہ کرام کو نبی کریم علیہ السلام نے جدائی نماز دا روزے دا حج دا زکاة دا اخلاق دا صبر دا شکر دا جہاد فی سبیل اللہ دا ماں باپ دے ادب دا آپ نے اپنے صحابہ کو جدائی شوق دیوائے انہیں ساری چیزیں کنہیں پہلے جنت دا شوق دیوائے کیونکہ جب تک بندے دے دل جنت دا شوق نہ ہوئے بندہ نمازی بانی نہیں سکتا دکاندار کو دکان جو مسجد تک کیڑی شایانے سی جنت دا شوق مغرور بندے دا غرور خاک کیڑی شای ملے سی جنت دا شوق اولاد کو ماں باپ دے سامنے ادبن کون جھکے سی جنت دا شوق حرام نال نفرت تے حلال نال پیار کیڑی شای پیدا کرنے دیئے جنت دا شوق بندہ متبع سنتوں تک پانی نہیں سکتا جب تک کو جنت دا ذوق اور شوق نہ ہو بندہ مجاہد فی سبیل اللہ نہیں بن سکتا شہادت جذبے تک نہیں پہنچ سکتا ہر نیکی تو پہلے نبی علیہ السلام نے جڑا شوق نگائے امت کو ذوق نگائے وہ اللہ دی بڑی ہوئی جنت بڑی پیاری اللہ نے نبی علیہ السلام کو معراج کرائے لے نوریہو من آیاتنا قدرت دیا نشانیاں دکھاون واسطے آپ نے قدرت دے مناظر انہوں نے ایک سب سے بڑا منظر اللہ دی جنت جڑی دکھائی گئی ہے نبی علیہ السلام امت دے ثواب دکھائے گئے نجر دکھائے گئے نیکے والی محنت دا ثمرہ دکھایا سب سے زیادہ اگر سونی چیز ہے تو اللہ دی جنت اللہ نے بھی قرآن پاک کے ساکتوں کو فرمائے تساں بھج دے آؤ دوڑ کے آؤ مغفرت دی طرف تے دوڑ کے آؤ جنت دی طرف جہاں چوڑائی آسمان تے زمین دے برابر ہے متقین واسطے تیار کی تھی اور میں تو دسنا چاہنا اصل حسن ایک اپنی طرف نہیں نبی علیہ السلام بھی حدیث ہے
نبی کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اگر جنتی حور دا ایک دوپٹہ ترازو دے ایک پلڑے چ رکھ دیتا وجے اور ان دے مقابلے پوری دنیا دا حسن رکھ لے ہو، دنیا دا حسن رل کے جنتی حور دے دوپٹے دے حسن دا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حسن زیادہ کیڑے پاسے دنیا ہے یا جنت؟ حور دے ایک دوپٹے دے حسن دا پوری دنیا مقابلہ نہیں کرے۔ جی جتنا خوبصورت جگہ تو سب دنیا دی پیش کرو اور وزن بھی زیادہ اگر ہے تو جنت۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ ترازو دے ایک پاسے اگر تو سب پوری دنیا رکھ لے ہو اور بے پاسے اگر بندے کو جنت دی سوئی جتنا جگہ مل ملے، سوئی جتنا جگہ، پوری دنیا دی قیمت مول وزن مل کے بھی جنت دی سوئی والی جگہ دا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حسن علی جگہ ہے جنت، کرو پیار، دل لگی کرو، معیار اپنا ٹھیک ہے بڑا ہی رکھو، بنیاد اپنا خراب نہ کرو، پیار ہی واسطے کرنے تیری شاید سونی ہوئے تو سونی جنت، محبت ہی واسطے کرنی ہے کہ قیمتی ہوئے شاید تو سب تو زیادہ قیمتی جنت ہے۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ کا یہ شوق اور آپ نے یہ جنت کا شوق دیا۔ نبی علیہ السلام دی حدیث مبارک ہے جڑے ویلے کافریں تے مسلمانیں دے درمیان جنگ بدر تھی وہاں لگی، رمضان دا مہینہ، رمضان المبارک دا 17واں روزہ ہے، کافریں تے مسلمانیں دے درمیان مارکا یوں بنا لیے۔ امام کائنات نے اپنے صحابہ کو تیار فرمائے، جڑے ویلے جنگ دے آغاز دیواری آئیے، آپ نے انہاں کو شوق دیوائے کیڑے لفظانال، آپ نے 313 دی تعداد کو ذوق دیوائے کیڑے لفظانال، آپ نے فرمایا قومو الہ جنت عرضها السماوات والارض، او میرے صحابہ جنت دی طرف اٹھ کھڑے تھی وہ جندی چوڑائی زمین آسمان دے برابر ہے۔ انہیں نے کیا تلوار چاہو میدان جہاد واسطے اٹھ کھڑے تھی ہو، انہیں نے کیا اٹھو لڑو شہادت واسطے اٹھ کھڑے تھی ہو۔ شوق نوایا میں نمبر، ذوق نوایا میں نمبر، کیڑی شہدہ اٹھ کھڑے تھی وہ جنت دی طرف۔ 313 دی تعداد ہے، اسلحہ بھی پورا کوئی نہیں، اگو 1000 دی تعداد ہے، اسلحہ بھی پورا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جنت دی طرف اٹھ کھڑے تھی وہ، سمجھنا غور نہ لے، تھوڑا جہاں غور نال سمجھ سو بات سمجھ آ وجہ پروگرام سجایا۔ نبی کریم علیہ السلام نے جڑے ویلے جنت دا شوق دیوائے، صحابہ کرام کھڑے ہوئے نا، 313 دی تعداد ہے، جنگ بدر تھی ونا لیے۔ صحابہ کرام دے وچوں ایک صحابی ہے جہندا نام سیدنا عمیر بن حمام ہے، حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہتھیں چ کھجور دا گوشہ چاہتی کھڑن تے پیٹ دے دانے توڑ کے کھندے کھڑن، کھجی کھندے کھڑن، کھجورہ کھندے کھڑن تے آپ فرمیں دے بیٹن کو الہ جنتن، جنت کی طرف بھاج کے آؤ، جنت کی طرف کھڑے تھی وہ حضرت سیدنا عمیر بن حمام جنہیں ملے امام کائنات کے جنت دی بات سنی نے اپنے آپ کو مخاطب کر کے آدن عمیر اگر ایک گوشہ مقامیں پینڈ دے دانے ختم کرن دا ارادہ کریں، ہو سکتے جنت جونجن واسطے دیر ہو ونجے، کھجور دا گوشہ بھکا سکسی، سارے دانے سٹ گجن سی، ایمیں میدان مقتل تو بھاج پہ دوڑ پہ، دوڑدا گئے، لڑدا شہید ہو گئے۔ امام کائنات دے سارے صحابہ کو جدہ بھی شوقات اللہ دی جنت میں شوق، بیوی بال بچے خاندان فیملی حضرت عمیر دی بھی تو ہو سی، کھجور دے دانے کھندے کھڑے میں خیال آئے نے اگر یہ میں مقامہ بعد چونیا وال دیر ہوئے سی۔ شوق کتنے کھجور دا گوشہ بھکا سکنا اور ٹور پہ کنے جنت دی طرف، جیڑے بندے کے دل جنت دا ہی شوق نہیں وہ شریعت دا پاسدار کینے بن سکتے، جے کو جنت دی ارسی نہیں او بیت اللہ دے حج دی تیاری کینے کر سکتے، اللہ تعالیٰ دے حکم دی بجا آوری کینے کر سکتے۔ قرآن پاک موجود ہے، نبی پاک دا ذخیرہ حدیث موجود ہے، علماء جید موجود ہیں،
اللہ نے ہر نیکی دے بدلے جنت دسائیے جنت دا شوق نہیں میں حلال خور بڑھتے بندہ جنت دے شوق نہیں میں جاتو حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو گرم ریت استقامت کہیں نہیں بھائی یہ جنت دے شوق نے عمار بن یاسر دے خاندان کو صبر کہیں نہیں بھائی جنت دے شوق نے حضرت خبیب کو تختہ دار تے چڑھ کے شہادت دا شوق کہیں نہیں بھائی جنت دے شوق ساتھ کو جنت دا شوق ہی نہیں اسا ٹس تو مسی نہیں ہونا جتنا مرضی علماء نے سامن سمجھاویں فلاں نیکی کرے سو اے جنت ہے فلاں نیکی کرے سو اے جنت ہے کوئی نا سادے سہنے شوق ہی کہیں حالانکہ بہت قیمتی جگہ نبی علیہ السلام جنت شوق نہیں میں نے آنا کیڑی شہدہ بولو بولو جنت دا اساں تساں شوق کو ٹارگٹ بناونا ہدف بنے سو تا محنت تھی سی جلے ہدف ہی کہیں ہن اساں آئے جو آئے تھا دنیا وچ کت واسطے آئے ہیں جنت وچ ونجن واسطے آئے ہیں کیوں بھیجا گئے بھی ونجو ٹریننگ کرو سکھو تے کوشش کرو محنت کرو کیڑے ونجن دی بولو یہ جڑی دنیا ہے یہ عارضی جڑی زندگی ہے یہی واسطے بنائی گئی ہے تاکہ اساں ہمیشہ جنت علی زندگی دی تیاری کر سکوں اللہ تعالیٰ نے جنے والے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمائے حضرت آدم تے سیدہ ماوا جنت لگے گئے کہ نہ گئے پہلے کدھے گئے اصل سارے پیو دارے دا گھر کیڑا ہے بولو دنیا ہے دارالامتحان یہ دنیا تے جیل خانہ ہے سزا کٹن واسطے اللہ نے بھیجے الدنیا سجل المومن یہ ہمیشہ شکار نہیں حضرت آدم علیہ السلام دے اماں کچھ تو محسوس نہ کرے سو مسلسل پروگرام اور سفر دی وجہ تو گلہ متاثر ہے امید ہے انشاءاللہ تھوڑی دیر تک گھنٹہ 2-2.5 گھنٹے لگ ویسن گلہ خلاصی انشاءاللہ تُسا محبت ذوق شوق نال اگر تشریف رکھ سو تے اللہ توفیق دے سی تو امید ہے انشاءاللہ توارے تک میں بات سمجھا سکتا کوشش ہے انشاءاللہ تُسا کچھ نال تھی سو پہلے میرا گلہ خراب ہے تُسا بھلا منڈو پہلے کی نہیں چپ کر بہت پیچھے تھالی کو پورا ٹھائی کو کچھ تُسا رونق بناؤ ذوق شوق پیدا کرو تے والے انشاءاللہ اللہ تعالی رحمت پیدا کرے سی کیڑی شاید شوق ہونا چاہیے بولو کیڑی شاید جنت دا کیڑی شاید مولوی صاحب ایک تقریر پہ کرے بھی نماز پڑھو جنت ملے گا روزہ پڑھو پٹھان طبیعت ہی شدہ ہوتا مذکر مؤنث دا تھوڑا جا رولا ہوگا حج کرو کیا ملے گا جنت کسی کو معاف کرو کیا ملے گا بندہ ایک بیچارہ اٹھے کھڑے ہوں کہ مولوی صاحب بکواس بند کرو ہر نیکی کے بدلے جنت ملے گا جنت میرے بیوی کا نام ہے نماز پڑھے ہو جنت میری کیوں بھائی اے جنت نہیں جڑی جنت بی بی ہے اے وہ جنت ہے جڑی اللہ نے بنائی بڑی خوبصورت ہے اے وہ جنت ہے جڑی اللہ نے بنائی ہے بڑی سونی ہے اور بڑی قیمتی ہے انہاں شوق ہونا چاہیے ذوق ہونا چاہیے تو سکیں بھرا دے چہرے تے داڑھی سجواون چاہندے ہو جنت ذوق دے بغیر نہیں سجوا سکدے کہیں کہ حرام چھڑواون چاہندے ہو جنت دے ذوق دے بغیر نہیں چھڑوا سکدے ذوق ہونا چاہیے اللہ دی جنت دیکھو پیچھے مسجد انشاءاللہ اللہ رونقاں پیدا کرنے سی گھریں چی اللہ رونقاں پیدا کرنے سی ایمان نال دسو جیڑی شہدہ شوق رکھے ہوئے اللہ نے تو وہ تک پوچھا ہے کہ نہیں پوچھا جاتا کہ جنت دا شوق کیوں میں رکھ دے جیڑی ہے بھی ساری دنیا کائنات کے قیمتی ہوں میرے دیکھو ذرا حضرت آدم علیہ السلام جنت سے گئے کہ نہ گئے بولو تے اللہ تعالی نے فرمائے ولا تقربا هذه الشجرہ یہ میں ایک ازمائش ہے این درخت دے نیڑے نہیں وجنا ازمائش ہے اللہ تعالی نے فرمایا فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ شیطان نے پھسلائے شیطان نے ورگلائے حضرت آدم تے حوا کو درخت دے قریب لگے گئے جڑے ویلے درخت دے قریب گئے اللہ پاک جسم کو لباس اتار دیتے یہ دیکھو اکثر مولوی حضرت آدم علیہ السلام کے غلطی تھی انہیں توبہ کی تھی فلان نبی غلطیاں کے پاک ہوندن اللہ نے فرمایا فناسی آدم غلطی شلطی نہیں ہوئی میرے آدم کے بھول تھئی نبی غلطی کے پاک ہوندن بھول تھئی
اچھا بھول تھئی ہوں دی اتنا سزا کہ جسم تو اللہ نے لباس بھی بولو تے جڑا غلطی کرے ہوں دی کیا سزا یہ دے بھول دی سزا ہے جڑے ویلے جسم دا لباس لائے گئے اللہ تعالیٰ نے فرمائے وَتَفِقَا یکسفان من ورق الجنہ درختان دے پتے پٹ پٹ کے اپنے جسم کو لکنے وزیان ایک پہلے سزائی اللہ نے جسم تو لباس اتار کی دا دوجی سزائے آئی اللہ نے فرمائے جنت جو باہر نکلو تے دنیا تے لگے ونجو یہ دنیا جڑی ہے سزا واسطے بنائی گئی ہے حضرت آدم علیہ السلام سزا کٹن واسطے دنیا جائے آگئے دنیا جا حضرت آدم علیہ السلام مکے جائے تے ڈاڑی ہوا جدے جائے جدے کو جدہ تھا ہوں آدم جو ڈاڑی آئی ڈاڑی کو جدہ تھا نا جدہ ابا جی دادا جی حضرت آدم علیہ السلام جبل رحمت باب آدم علی جبلی میدان عرفات مکہ دی سرزمین اور جڑی بات میں دسنا چاہنا ہی نہیں دیکھنے اللہ نے فرمایا میرا پیارا آدم یہ زمین ساری تیری ہے درخت سارے تیرے یہ مربع نہیں بلکہ پوری زمین تیری ہے آسمان دے تلے جیڑا کچھ تیرے موج مار کھا پیش کر وہ درخت نیڑے جو گیا ہمیں لوڑی بھی نا یہ سارے درخت تیرے یہ ہر شے تیری ہے ساکو کوئی بندہ آکے فلانی وقت تیری فلانا قلعہ تیرا اساں صبح جلے اللہ دیندے بابا چھپر پاڑ کے ہیں لیکن سارے پیوڑا دے کیا کیا اسار گال تے آدھے نا میں پیوڑا دے دا دین نہیں چھوڑنا چاہیے آج میں پیوڑا دے دا دین دسن لگا اصل دین پیوڑا دے دا خیال کرے نہیں چھوڑا ہے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے فرمائے یہ ساری دنیا میں اللہ نے تیرے واسطے بنائی ہے حضرت آدم علیہ السلام بدن کہنا پروردگار اے ساری کائنات تے میں آدم واسطے بنائی ہے پروردگار لیکن میں آدم دا دل نہیں لگ دا جڑے ویلے جنت نکھائی آوی دوبارہ دل جنت نے ویا او جنتی نظیر او جنت مثال او جنت باغات او جنت حور و غلمان اللہ میں کو دنیا نہیں چاہی دی میں کو زمین نہیں چاہی دی اے درخت دریا نہیں چاہی دی اللہ نے فرمایا جے دوبارہ جنت چاہی دی ہے والدے کو میں طریقہ دسینا وہ طریقے تے عمل کرتے کو میں تو اللہ جنت دے سا یعنی حضرت آدم نے اللہ کے دوبارہ جنت دیتی نہ رکھی ہے اللہ پاک نے طریقہ سمجھایا فَتَلَقَّى آدم من ربہی کلمات حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے چند کلمے سکھائے حضرت آدم اللہ دی بارگاہ وہ کلمات آدھاریا رونداریا توبہ کریں داریا نیت ہے جو اللہ دوبارہ جنت بحال کر دے اے رسول نہیں چاہیے کیڑی شاید ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ذوقہا شوقہا کیڑی شاید بولو سارے بابے کو کیڑی شاید شوق ہے تے اللہ نے والا جنت دیتی کہ نہیں تے اولاد کو کیڑی شاید شوق ہے چوری دا شوق ہے سارے ڈاڈے جی کو جنت دا شوق ہے ساکو کھجور دیاں ککھڑا گول کے قطار کھیرن دا شوق سارے ڈاڈے جی کو جنت ونجن دا شوق 40 سال تک روندے رہ گئے محنت کی تھی نے جنت ونجن واسطے اللہ نے ساکو پیدا ہی واسطے کی تھی اساں جنت ونجوں جنت منگوں جنت دا حرص رکھوں جنت دا شوق رکھوں ساکے سودی کاروبار نہیں چھوڑ دو ونجنا جنت جے ساکنے گناہ نہیں چھوڑ دا ونجنا جنت جے ساکنے پیو مادہ عدب نہیں تھی نا ونجنا جنت جے ساکنے موت کی تیاری نہیں تھی نہیں تُساں سارے دسو جنت ونجنا چاندے ونجنا چاندے تے بغیر پران دے وانج نہیں کھاؤ موت آسی تے جنت نہیں تے جیڑی شے پہلے ہے ان دی تیاری کہنی اگو والی چیز دا بڑا شوق ہے جنت میں دے جنت میں نہ جاندے ہو اے سارے ہوں پتہ ہے حلال کھوسوں مل سی تے کیوں نہیں کھندے اے سارے ہوں پتہ ہے حرام چھوڑے سوں تا مل سی اے سارے ہوں پتہ ہے دھی بین دا حق لے سوں تا مل سی اے سارے ہوں پتہ ہے نماز پڑھ سوں تا مل سی تے کیوں نہیں سے پڑھتے شوق کیڑی شاید ہونا چاہیے
بولو سارے کیڑی شہدہ نبی علیہ السلام دی ایک حدیث ہے ہوں میرے کی طرح جوان اتحاد جو ہے نواں مسلمان ہوئے اللہ دے پاک پیغمبر جہاد واسطے تیاری پہ کریں دے آنا آپ نے فرمائے تو بھی سادے نال لگا جو مسند احمد دی حدیث ہے ابن باجہ دے اندر بھی موجود ہے امام کائنات دے کٹھے لگا گئے جڑے ویلے میدان جہاد ہے اللہ دے پیغمبر نے فرمائے تیری جان تربیت کی تھی ہوئی تیری جان ٹریننگ کرنی تھی ہوئی تیرے ذمہ تو صحابہ دے مجاہدین دے اٹھ چرا اساں جہاد کر گئے تیرے ذمہ کیا ہے تو کیا چرا بولو بولو سنی درہ تیرے ذمہ اٹھ چرا چرے دا کھڑے اگو آدھ نہ تا نہیں کرنی نا کیوں جیدہ کلمہ پڑی نہ ہوں دے ہوں گا بولو اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا گلے میں پہن لو کرتا محمد کی غلامی کا کل امتی یدخلون الجنہ جنت ونجن واسطے والے نبی دی غلامی ضروری ہے امام کائنات دی اطاعت ضروری ہے ادھے اللہ دے نبی یا تا کلمہ نہ پڑھا جیڑی ڈفٹی لوت میں کو قبول ہے اے اٹھے کو چرے نہ کھڑے جانوریں دی ساری چراغات کھڑا ہوئے ہے صحابہ جہاد واسطے لڑ دے ودن جیڑے ویلے جہاد ختم ہوئے جنگ ختم ہوئے مال غنیمت مسلمانے دے ہتھے آئے اللہ نے فتح عطا فرمائیے نبی صحیح بیت المال نبی صحیح مال غنیمت دا مال مجاہدین اس تقسیم بیٹھے کریں آپ نے ایک چادر بنائی ہے چادر دے وچ سامان پڑتے نے ایک گنڈی جبدی نے ڈھوکڑی بات کے آپ نے صحابی کو دیتی ہے آپ نے فرمایا اے او کونڈے آ جڑا اٹھو رہا کیسے سمجھن دی کہ کھڑیا بولو آج تو سنا توجہ جیوے کیا کیا سارے پاکستانی چوک ہے نا ڈیرہ علی خان دینا لگا ٹنڈے دی ہوتل مشہور ہے آج کل اتھا موٹر سینکل اندہ شوروں میں راش بڑا ہوندہ لوگ اتھا چاہ شاپی تے دور نے شاہن صلاح کی دی چاہی پیمنی ہے پیسے ہی کوئی نہیں تے ٹنڈے دی ہوتل دے جو دی صلاح کی دن ایک من بیٹھے آخر اشتبیہ بیٹھے اگو اگو چاہ جلے پتی کی دن ہے نا ایک دو جگو آخر اشارہ دیتنے بھی تو جول پہلے وہ جڑے ویلے اگو والا بندہ ہی میں نکلنا لگے تو ٹنڈا جڑا آنا ہوٹل اون روکے ہوں کہ میرے پیسے وہ بات پیچھے نشائیہ نشا کی دا ہوں کہ ایسا ہی پیسے میں پہلے دیتے نہیں ہوں اگر مصیبت باریا کتا دیتے ہوں اگر میں پیسے دیتے نہیں ای میں تو میں تا یہ ہاتھ گربانے تک آگئے جے تک پچھلا اٹھی ہے نشائیہ اون ٹونڈے دا ٹونڈ ہلا کے آگئے ایسا ہی آپ نے لوڑے سارا پکایا نہ بھلائے ہوں اگر تو دوں میں مجھے لوگ ہے ہتھو بکایا کے آج تو سائیں کلے دے خرابی آلے لوڑے اس تقریر نہ بھلائے ایک ایک حدیث ہے رکھا ہے یاد کریں دے بیٹھو کیڑی شاید ہے شوق بولو یار انہا مطلب ہے نہیں علماء موجود نہیں حالانکہ میرے جید علماء سارے شیخ جماعت دے سرمایہ موجود ہیں اور باقی علماء مولانا غلام اللہ خان اپنی جماعت دے مترجم موجود ہیں صرف انہاں دی محبت کے انہوں نے میں کو موقع دیتے کہ دوچر چیزیں میں تو آنے سامنے کر سکتا میرے کنے بہتر سمجھاون دی صلاحیت رکھتا ہے لیکن تو صاحباب نے غور کرنے انشاءاللہ سمجھ دیں کسی اچھا جواب دے ذوق کیڑی شاید ہونا چاہیے بولو بولو کیڑی شاید ہونا سامان چاہتے کہہ کیوں دیا جڑا بولو اے صاحب نبی علیہ السلام دائے آکر گیا کسی نبی سیدھتے دے توارا تحفہ مال غنیمت جو جڑا حصہ ہے گھنو نمبر لے کی طرح ہی مال غنیمت دا حصہ چاہتے اللہ دے پیغمبر دی عدالت چاہ گئے ہمیں کائنات دے سامنے چاہتے کھڑے آکھا لگے اللہ دے نبی ایک ہے ایک کیڑی شاہ جڑی شاہ میرو بھیجی میں امام کائنات نے فرمائے جڑا مال غنیمت اللہ پاک نے ساکوں عطا فرمائے ان دے وچوں جڑا تیرا حصہ بنے اساں او تیرو بھجوا دیتے توجہ میری طرف کرائے ذرا ایویں چاہتی کھڑے مال تے مال دی گنڈھڑی امام کائنات کو عطا کھڑے اللہ دے پاک پیغمبر اے مال غنیمت دا مال میں کو دیتے ہوئے لیکن اللہ دی قسم چاہ کے آدام نہ دلال میں مال کماون تے کٹھا کرن تے حاصل کرن واسطے مسلمان نہیں ہویا میرے اسلام قبول کرن دی وجہ مال جمع کرنا نہیں
ساکو کوئی بندہ مال لے پوتر کو جلے پیو جداد پہ آؤں وہ کو پتہ ہے میری سچی بہن دا حق کھندا پہ لیکن حاجی کیوں نہیں عالم کیوں نہیں نمازی کیوں نہیں سخی کیوں نہیں تہجد دار کی چوپ پہ جی میں گونگا ہوئے زبان منہ ہوئے سکھائیں بلا مسئلہ پوچھتا ودا انہیں مولوی سے بھی نہیں بیٹا تا کوئی قصور کا نہیں نا یہ تے اب پہ لہا دیتی میں کیا کرا جی ابا نہ لہا بیا جی ہوں دے سر پہوڑا مارے ہاں ہونی مارے ہاں اونلے کچی گھٹن دے آگئے ہو مولوی صاحب سے حق نہیں ملنا مریجے نہ تا کیا کریجے چھڑے میرے بیٹا حق تو والے سامنے کھوینا پہ آؤں دے اونلے تو سب تنبیہ کیوں نوے کریں دیتے اکھی چھڑا کے کیوں بائے ملے مال ملے مال غربت دا زمانہ دیہاتی زندگی آئی کئی مہینے چلین بھانا ملتی آئی واتوی سامان چاہ کے آگیا دے اللہ دے نبی مال کمامان واسطے مسلمان بولو ایسا لوگ نے آکھا نبی علیہ السلام نے فرمایا والتا رہا کیا ارادہ ہے آدھے اللہ دے نبی اڑے کی ذرا آدھے اللہ دے نبی میرا جڑا ارادہ ہے میں جڑے ویلے مسلمان ہویا میرے دل دا ارادہ میں مسلمان ہوں اللہ میں کو اپنی جنت دا وارث بناوے تے وال میں کو پتہ لگے جنت جمنجن واسطے شاٹ کٹ رستہ شہادت ہے تے وال میرے ذہن خیال ہے ارڑگی ایمیں اشارہ کی تیسی اپنی انگلی دا اپنے گردن تے نرگڑ دے ہوتے انگلی رکھی ہے انگلی رکھ کے آدھا کڑے اللہ دے پیغمبر میرا ارادہ ان ارما الہ ہاہنا میں جڑے ویلے مسلمان ہویاں میرا دل دا ارادہ میں میدان جہاد چلن دی خاطر ویسوں کافر دا تیر ای جگہ لگ سی آر پار تھی سی شہید و سانتے اللہ دی جنت وارث میں اللہ دی جنت دی تلاش ودا اوٹھ چرامن گوارا کیتے میں نیتیں آئیں اللہ جنت نے میں اسلام قبول کیتے رواج مقائمی پیودا دے دا دین چھوڑ جمی علاقے دے رسمے کو میں قتل کر کے آیا ہوں اللہ کریم دا دین قبول کیتے نیتیں آئی اللہ پاک دی جنت میں لونیا ارادہ ہے این جگہ تے تیر لگے تے آر پار تھی وے میں اللہ دی جنت دا وارث بن ونیا نبی سی فرمائے اگر اللہ نال سچ کھڑا نہیں اللہ تیرے سچ کو پورا کرے سی اگلی جنے ویلے جنگ آئی ہے اے تلوار چاہ کے ودے لڑجیں شہید ہو گئے شہداء دا جیسا ودے چندے ان اللہ دے نبی جڑے ویلے دیواری آئی ہے نبی سی جٹھے دی گردن جتیر آر پار تھی آوے ہوں جاتے لگا ہوئے جیڑی جاتے اشارہ کر کے تمنا کریں انہا مطلب ہے جیڑا بندہ جنت دا ذوق رکھے اللہ جنت دے ذوق پورے فرما دے کیڑی شہدہ شوق ودے ہو زمینے دی خاطر بھڑ دے مالی مالی ودے ہو دنیا دی دل دل دی خاطر بڑھ دے یہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جگہ ہے تماشا نہیں اے عبرت دی جائے ہسپتال ہیں جو چکر لا پتہ لگ ویسی اے عبرت دی جائے دنیا کائنات دے قبرستان ہیں جو چکر لا پتہ لگ ویسی اے عبرت دی جائے ای تو پہلے آلا بس دے ٹرالے دا ایکسیڈنٹ دا تصور دماغ پا تری کے زیادہ بندے دی موت اپنے دماغ پا پتہ لگ ویسی یہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جگہ ہے تماشا نہیں ہے میں دنیا کمامان واسطے نہیں آیا میں اللہ دی جنت کمامان واسطے آیا سارے صحابہ دا ٹارگٹ تے ہدفیو ذوقیو شوقیو اللہ دی جنت ملوانیے اللہ فرمے دے جے پیار کرنے وے تے جنت نال حاصل کرنے وے تے جنت اگر محنت کرنے وے تے جنت خاطر کرو جیڑا جنت دا ذوق رکھے اللہ جنت نصیب فرمائے کیڑی شادہ شوق سگریٹ کینے چھڑوامنی وے دے جنت دا شوق دیوامنا بوسی
اگر کہیں کو تساں بن دا حق دی معاملے او جنت دا شکر ہو جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ دی شہادت انہاں دی سیرت تے تھوڑا جہا تساں نقشہ سن چکے ہو نبی سی فرمایا مسجد نبی واسطے پلاٹ دی ضرورت ہے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے سیاں پلاٹ دی ضرورت جو ہے اگر کوئی دیوے تعاون کرے مل سی کیا بدلہ کیا مل سی نبی سی فرمائے جنت دی ضمانت نے نا اچھا اللہ دے نبی جے جنت دی ضمانت تو آدھے ذمے وقت پیچھے تعاون دی اپیل کرن دی لوڑ نہیں مسجد نبی دا پلاٹ میں عثمان دے جیش الاسرہ دی بات ہے جنگ واسطے مال دی ضرورت ہے اللہ دے نبی مل سی کیا فرمایا جنت فرمایا مال میرے ذمے جنت دی خاطر مال دیونا پوے میں حاضر ہاں پلاٹ دیونا پوے میں حاضر ہاں صحابہ نے ہجرت کی تھی جنت دی خاطر پیغمبر دی اتباع کی تھی جنت دی خاطر اپنے بچے ذبح کرائے جنت دی خاطر وہ کیا مسلمان ہے جن کو اپنی جزا اپنے بدلے اللہ دے بڑھائے ہوئے انعام دا بھی تعارف نہ ہوئے دور دور تک جتوئی دی مسجد دیکھ دے ہو جو سونی بڑی بڑی ہے دور دور تک مرید ایک ناران کاغان میں خرچے کر کے میں ہو جو خوبصورت ہے سال پورا محنت کریں دے ہو پیسے کٹھے کریں دے ہو بھی سونی جگہ دی من کے سیر و تفریح کرے سوں وہ ایک کملے تھی گئے ہو کیا تو اکو اللہ دی جنت دی سیر دی لوڑ نہیں کیوں نہیں محنت تھی دی جنت دی سیر واسطے اکا نماز پڑھن دا بھی سارے کو وقت نہیں چاہی دی جنت ہے روزہ آسانی رکھنا ضرورت جنت ہے چہرے تے سرجا تسانی سجامنی لوڑ جنت ہے کیڑی شہدہ ذوق ہونا چاہیے بولو ٹارگٹ ہو سی تے ذوق پیدا تھی سی کیا اے صحیح مال کماما واسطے نہیں ہے دو باتاں سنا چاہوں تریجی بات سن ذرا نبی علیہ السلام دی حدیث صحابہ کرام دا مجمع لگا ہوا ہے دیکھو میرے ذرا آپ نے فرمایا کیڑا بندہ ہے میں یزمن لی واحدہ جیڑا بندہ تو آنے وچو ایک شاید زمانت لے شاید نہیں دسی نبی سے کیڑی شاید اوکھا سوال کیڑا جوانے جیڑا تو آنے وچو ایک شاید زمانت لے اسمان اللہ الجنہ میں کو جنت دی ضمانت دینا اللہ دے نبی نے دسایا نہیں کیڑی شاید دی ضمانت دی ضرورت ہے کوئی پتہ کہنا کیڑی شاید دی نبی سی ضمانت گندن امام کائنات فرمائے جیڑا بندہ میں کو ایک شاید دی ضمانت لے میں اللہ دا پاک پیغمبر کو جنت دی ضمانت دینا آپ دا صحابی ہے جنہ نام حضرت ثوبان ہے رضی اللہ عنہ انہیں کھڑا تھی کھڑے ادھے اللہ دے نبی پتہ کہنی کیڑی شاید دی تسا ضمانت گننی ہے لیکن جیڑی شاید دی گنو میں ثوبان ضمانت دیون پہ تیار مل سی جنت فرمایا جیا جنت فرمایا میں دینا جیڑی شاید دی ضمانت منگو دینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تسأل الناس شیعہ ضمانت اے دے وعدہ اے کر آج دے بعد لوگیں کے کہیں قسم دا کوئی سوال نہ کرے بندے کے نہیں منگنا کہنے کے منگنے بولو اذا سالتا فسأل اللہ جدہ ہی سوال کرنے کے یہ بڑا مسئلہ حالانکہ تحت اسباب چیزاں دا بندہ مانگ سکتے نا یہ تو کہیں کو آگ سکتے نا بھی روٹی چاہ لے یہ تو کہیں کو آگ سکتے نا بندہ بھی پانی پا رہے ہیں جیڑیاں چیزاں اسباب تو ہٹکیں جیڑیاں چیزاں اسباب مطلب اپنی طاقت اور کنٹرول کے باہر اور زندگی دی ضرورت نال تعلق رکھتے ہیں اندھے اس تک کوئی حرج نہیں لیکن عقیدے دے طور تے اگر کوئی مدد کا سوال کرنے تے اللہ کے لوگوں کے نہیں کرنا لیکن اندھے باوجود بھی حضرت ثوبان ہے کہ میں ضمانت لینا آج دے بعد میں لوگوں کے سوال نہ کرے ساں اپنے گھوڑے تے سوار بیٹھے ہوں میں نا کوڑا ہاتھ تے جڑا پہنے گھوڑے کو ٹورن واسطے وہ ڈھائے پویا تلے کہیں کوئی نہ دین چاہے آپ اللہ کے وینے ان تے کوڑا چاہ کے بھت سوار تھے نیان اگر کہیں گواہ دیان تے فرمینے ہو نیان ہو سکتے نبی پاک نہ لکھی ہوئی ضمانت تے حرف آوے مطا جنت کے محروم تھی
کیڑی شے دا ذوق ہونا چاہیے کتنا باتاں تھی کتنا یا تھیاں ذوق کیڑی شے دا تو کو ہے شوق جنت تے جے کو بندے کو جڑی شے دی خاطر شوق ہوے اون دی خاطر قربانی دینی پندی ہے دیسو کیا خیال ہے دیندے رہو قربانی میں نے تھوڑی دیر دا منگدا توانے کہ قربانی پتہ لگ پوسی کیڑا کیڑا جنت وچ ونجن دا شوق نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے سامنے ایک عورت آئی بیٹھی ہے کالے رنگ والی ہے لمبے قد والی ہے لمبی قد کالا رنگ ہے سودا نبی علیہ السلام کے آئی ہیں اللہ دے پیغمبر جی میں کو مرگی دا دورہ تھی دے سونے ہو مہربانی فرماوا میرے حق کے دعا کروا اللہ میں کو مرگی دے دورے کے بچا دعا کرو جتنے لوگ بیمار ہیں اللہ انہاں کو شفا دے اچھی آمینہ کو جیڑے لوگ بیمار ہیں اللہ سب کو شفا دے اے آئی بیٹھی آ کر کے آدھی اللہ دے پیغمبر میں کو مرگی دا دورہ تھی دے میرے حق کے دعا کرو اللہ میں کو شفا چلے ہوئے امام کائنات نے فرمائے جے میں تیرے حق کے دعا چکرا اللہ تے کو شفا ضرور عطا کر دے سی لیکن میں سلائی اگر تو صبر چکرے میں ضمانت لینا اللہ تے کو جنت ضرور عطا کر دے صبر چکریں جنت مل سن وہاں کسی جنت دی ضمانت ہے فرمایا ضمانت ہے اچھا اللہ صبر کرے سن میں کو شفا لوڑ نہیں بیماری برداشت ہے صبر کرے سب بیماری برداشت ہے بس جنت چاہی دی ایک دعا کر چھوڑو اللہ میں کو مرگی دے دورے دے ٹائم پہ پردہ نہ کرے آپ نے دعا فرمائی اللہ نے پردے دی حفاظت فرمائی ایک نواری میں گزری ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہیں کو آکھن لگے ہوئے جنتی عورت دکھاواں اے نے دی پئی جنتی عورت نبی صحیح نے بارے فرمایا اے جنتی عورت ہے یعنی صحابہ صحابیات کو ایک کو شوقہ کہ مرگی دا دورہ ہی اگر برداشت کرنا پائے گیا تھا برداشت ہے لیکن سب جنت دی زمانہ ضرور ملے جدہی شوق رکھیا کر جنت دا جدہی شوق رکھیا کر جنت دا الہ مغفرت من ربکم و جنت عرض السماوات والارض اللہ فرمے دے جنت دی طرف دوڑ کے آؤ ڈھیر ساری باتیں ڈھیر ساری قرآن پاک کی آیات ڈھیر ساری حدیث لیکن بات ہوئے جڑی سمجھ آ بنیے میں جڑا دعویٰ کہتے کہ قیمتی ترین جگہ جنت ہے حسین ترین جگہ جنت ہے مومن کا ہدف ٹارگٹ جنت ہونا چاہیے جڑے بلے جنت ہو سی اسان انشاءاللہ والجنت دی خاطر قربانی بھی دے سوں گے نا دے سوں کیا کیا دے سوں گے نا دے سوں نبی علیہ السلام نے کئی دفعہ فرمایا کہ جڑا اپنی زبان تے کنٹرول کرے زبان دی ضمانت لے ماں کو جنت دی ضمانت لینا سب کو جھوٹ کے بچنا چاہیے زبان درازی کے بچنا چاہیے تاکہ اللہ سب کو جنت دے وے اللہ سب کو جنت دے وے اللہ سب کو اپنی جنت دا وارث بناوے اللہ سب کو جنت دے جڑے اعمال جنت دے داخلے دا ذریعہ ہے اللہ وہ اعمال کرنے دی توفیق بخشے سارے دوستیں دی محنت اللہ قبول فرماوے شیخ محترم مولانا شیخ عبدالغنی صاحب محترم جناب قاری عبدالغنی صاحب مولانا غلام اللہ صاحب مولانا تنویر صاحب مولانا اسماعیل ناصر صاحب مولانا قاری الطاف صاحب دیگر علماء احباب جڑے بھی تشریف گئے اللہ سب کو جزائے خیر دے وے اللہ میں کو دعا کو سمجھن دی توفیق عطا فرماوے اور عمل دی توفیق بخشے وما علینا الا البلاغ